اب تیسری نماز جو ہم پڑھ سکتے ہیں جو نوافل میں ہے جس کی بڑی فضیلت ہے وہ نماز ہے صلاۃ الضحیٰ. اب بہت سے لوگ پریشان ہوں گے ابھی کون سی نئی نماز ہے صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ ہمارے علاقے میں الگ الگ ناموں سے پہچانی جاتی ہے، جس کو یا تو اشراق کہتے ہیں، یا تو چاشت کہتے ہیں، یا تو اوابین کہتے ہیں. یہ نماز ایک ہی ہے، اس کے نام تین ہیں. نماز کو کہتے ہیں عربی میں صلاۃ الضحیٰ، ظہر نہیں ضحیٰ. ٹھیک، یہ نماز کیا ہے اور کب پڑھی جائے؟ تو اگر صلاۃ الضحیٰ بالکل سورج نکلتے ہی پڑھی جائے، طلوع آفتاب کے فوراً بعد پڑھی جائے، تو اس نماز کو اشراق کہا جاتا ہے. صلاۃ الضحیٰ کو سورج نکلتے ہی اگر پڑھا جائے فوراً، اس کو کہتے ہیں اشراق. تو مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے اشراق کا وقت، اور اشراق کا وقت یاد رکھیے فجر کے بعد سے اشراق کے وقت تک کوئی نماز ہو بھی نہیں سکتی، کہ تو وہ 20 منٹ طلوع آفتاب کے ہوتے ہیں. تو 6 بجے اگر طلوع آفتاب ہے تو 6:22 کو اشراق شروع ہوتی ہے، یا 20 منٹ کا آپ کم از کم فرق لے لیں ہمارے علاقوں کے اعتبار سے. ٹھیک، تو صلاۃ الضحیٰ کو اگر آپ اول وقت میں پڑھے سب سے تو یہ کہلاتی ہے اشراق. اس کی تعداد رکعتیں یاد رکھیے 2 سے لے کر 8 تک ہے. آپ اس کو مکمل 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیے رسول اللہ نے اس سے زیادہ نہیں پڑھی صلاۃ الضحیٰ. تو اگر آپ فوراً سورج نکلتے ہی پڑھتے 2 رکعت کر کے پڑھی، کم از کم 4 پڑھنا چاہیے، زیادہ زیادہ 8 کہتے ہیں لوگ. کوشش کیجیے اگر آپ ایک سلام سے پڑھ رہے ہیں پھر 4 رکعت پڑھیے. اگر وہ 4 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں ایک ساتھ، بہتر ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھیں، اس میں زیادہ انشاءاللہ عزیز. یہ بھی بہرحال 4 رکعت میں ہر نوافل میں، لیکن سنت یہ ہے رسول اللہ نے عموماً نوافل کو 2 کر کے ہی پڑھا ہے. کوشش کیجیے 2 کر کے پڑھیں. تو 4 رکعت زیادہ زیادہ 8 پڑھی. تو فوراً سورج نکلتے پڑے تو یہ نماز کہلاتی ہے اشراق. سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد اگر آپ پڑھیں تو اسے کہتے ہیں چاشت. اور سورج اتنا اوپر آ جائے کہ زمین گرم ہو جائے، تپش شروع ہو جائے، تو اس وقت جو پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اوابین. ٹھیک، بہت سے لوگوں کا غلط فہمی ہے کہ چاشت یا جو ہے نماز یا اوابین کے تعلق سے کہ یہ مغرب کے بعد ہوتی ہے. درست نہیں، یہ فجر کے بعد ہی ہے. یاد رکھیں ظہر سے پہلے. اور یہ نماز آپ کو زوال سے پہلے پڑھنا ہے. اشراق کہلائیں گے جب سورج نکلتے پڑھیں گے، بیچ میں کبھی پڑھیں گے تو چاشت. اور سورج جب ایسی بلندی پر آ جائے کہ گرم ہونا شروع ہو جائے زمین، اس کو کہتے ہیں اوابین. جب پڑھے جائیں اوابین کہتے ہیں یہ اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں صبح چونکہ رات میں بہت سردی ہوتی ہے، جو ہی سورج نکلتا ہے تو اونٹ کا بچہ کیا کرتا ہے، جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے جا کر ریت پر کھڑا ہو جاتا ہے. اور جب تک کھڑا ہوتا ہے جب تک کہ اس کو اتنی دھوپ نہ ملے کہ اس کے پیر گرم ہونے لگے. جب اس کے پیر گرم ہونے لگتے تو لوٹ کر اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہے. اس کو کہتا ہے اواب، پلٹنے والا. تو اونٹ کا بچہ پلٹ کر بھاگتا ہے اپنی ماں کے پاس جب بہت گرم ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے ریت کو گرم ہونے اور ان کے بچے کے کھر گرم ہونے کے لیے سورج اونچا ہونا ضروری ہے، اوپر آ جانا ضروری ہے، تبھی تو وہ تپش ہوں گی، جس کو ہمارے علاقے میں ہم کہیں گے 10 بجنا یا 11 بجنا، جب تپش صبح کی ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو پھر زوال یاد رکھیں 11:30 ہوگا تو پھر تو زوال، پھر ہو گیا ٹائم ختم. تو آپ اس کو فجر کے بعد سے مطلب طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں. اول وقت میں پڑھی جائے تو اشراق، بیچ میں کبھی پڑھی جائے تو چاشت، اور آخر وقت میں 10:30 11 کے وقت تو یہ ہو جائے گا اوابین. اس کی رکعتیں یاد رکھیے 8 ہے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک، آپ 4 کر کے 2 بار پڑھیں، یا پھر 2 کر کے آپ جو 4 اور یا 8 تک آپ زیادہ زیادہ پڑھ سکتے. تو یہ رہا تیسری نفل نماز جس کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں. اور تینوں ایک میں آگے بہرحال چاشت، اوابین اور جو ہے اشراق. تو یہ بھائی نے کہا کہ میں نے حدیث میں کہا کہ 4 رکعت اشراق کی اور 4 ظہر سے پہلے کی جو پڑھیں گا وہ جنت میں جائیں گا. تو اشراق کی نماز جو ہے اصل جس کو اشراق، چاشت اور اوابین کہتے ہیں، اس نماز کو عربی زبان میں کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. ظہر نہیں، ضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ. یہ نماز سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال تک، ظہر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی. اس نماز کے نام الگ الگ وقتوں میں پڑھنے سے بدلتے جاتے ہیں. اشراق وہ جو سورج نکلتے ہی پڑھی جائے، چاشت اس کے بعد اوابین ایسے وقت پڑھنا کہ سورج اتنے تیز ہو جائے کہ جس سے اونٹ کے بچے ان کے کھر گرم ہونے سے واپس اپنی ماں کی طرف بھاگے. اواب کہتے پلٹنے والے کو. ٹھیک، بہرحال ویسے ہو جائے اس وقت کو پڑھنا. لہٰذا یہ نماز کو 2 کر کے پڑھ سکتے، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. صلاۃ الضحیٰ کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. حدیث میں آ رہا ہے کہ 2 نہیں 4 پڑھے. اس کا مطلب یہ کہ 2 پھر 2، زیادہ زیادہ پڑھنا ہے تو اور 2 اور 2 مطلب 8. ٹھیک، لہٰذا جو 4 بھی پڑھے اس کے لیے ہے، جو زائد پڑھنا چاہے تو 8 تک پڑھ سکتا ہے. اور اس کی رکعتیں 2 کر کے ہیں، تو 2 پڑھے پھر 4 پڑھے. اگر کوئی صرف 2 پڑھتا ہے تو اشراق تو ہو جائیں گے، لیکن ثواب میں شامل ہونا ہے تو 4 پڑھنا پڑے گا ڈیلی کم از کم. 4 سے مور بھی آپ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ 8 تک یہ رکعتیں ثابت ہے، تو آپ 2 کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو 4 تو کم از کم پڑھنا ہے. اگر وہ حدیث کے تحت جانا ہے، وقت نہیں تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن وہ ثواب کے مستحق ہونے کے لیے یہ 4 اور ظہر کی 4 کو لگاتار پڑھتے رہنا پڑے گا. جس طرح سے پچھلی مرتبہ ہم نے نماز کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں اور اس کے بارے میں سجدہ سہو اور اس کے تمام چیزیں، اس کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا.
آج انشاءاللہ عزیز پھر ایک نماز سے متعلق ہی جو ہے ایک کڑی رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ عزیز نماز با جماعت، اس کی اہمیت، اس کی فرضیت اور واجبیت، اور اس کو چھوڑنے والوں کا کیا انجام ہوگا، اور کچھ اس کے تعلق سے انشاءاللہ عزیز مسائل رکھنے کی میں جو ہے کوشش کروں گا کہ نماز با جماعت کے لیے جاتے وقت کی کچھ باتیں، جانے کے بعد کی کچھ باتیں، تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ بہت سی مرتبہ لوگ اس عنوان سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ 2 لوگ ہو تو جماعت کیسی ہوں گی، جماعت کے لیے جانے کا کیا معاملہ ہے، گھر میں پڑھ لے تو اس میں کیا مسئلہ ہو جائے گا، کچھ جگہ فجر کی نماز بہت تاخیر سے ہوتی ہے تو کیا ہم اپنے گھر میں جماعت بنا لے تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا، اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں، اور امت مسلمہ کی اجتماعیت سے یہ سب باتوں کی بنیاد پر یا لا علمی کی بنیاد پر بہت ساری بار جو ہے ہم کٹ بھی جاتے ہیں اندر۔ تو آئیے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے میں جو ہے جماعت جو ہے نماز جماعت سے پڑھنے کی جو فضیلت اور چھوڑنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، یا کیسی وعیدیں اس کے تعلق سے وہ رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام میں جتنے بھی فرائض ہیں، اگر آپ ان فرائض کو دیکھیں تو یہ باجماعت ہیں۔ جیسا کہ توحید اگر چھوڑ دے، مطلب جو لوگ ایمان لاتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، انفرادیت میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنے اعمال، نماز اجتماعیت میں ہوتی، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے روزہ اجتماعیت میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت یہ مہینے روزہ رکھے، اگلی جماعت وہ مہینے روزہ رکھے، اگلی جماعت یہ مہینے روزہ رکھے، تاکہ مختلف دنوں میں روزے چلتے رہیں، ایسا بھی نہیں۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ اجتماعیت کا نظم ہے، بیت المال میں زکوٰۃ جمع ہوں گی۔ حج اجتماعیت کا نظم ہے کہ تمام لوگ حج ایک ساتھ کرتے ہیں، حج کے لیے بھی کوئی وقت نہیں کہ 15 دن بعد ان کا وقت، 15 دن بعد ان کے بعد 15 دن بعد ان کا وقت، ایک ہی ہے۔ تو اسلام میں جماعت کے بغیر مسلمان کا تصور نہیں ہے اندر کی۔ تو اسی طرح نماز جو کہ ارکان اسلام میں دوسرا رکن ہے، شہادت کے بعد دوسری اہم جو ہے عبادت ہے، فرائض میں سے دوسرا فریضہ ہے، اس کے تعلق سے بھی یاد رکھیں اسے اجتماعیت میں ہمیں کرنا ہے، انفرادیت میں نہیں کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز کے حکم دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کئی مرتبہ قرآن میں ورکعوا مع الراکعین ایک جگہ کہا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو ظاہر سی بات ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب رکوع نماز کے اندر ایک اس کا رکن ہے، جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلب اجتماعیت میں نظم ہوگا۔ اسی طرح کہیں کہا کہ جب تم لوگ جو ہے جنگ میں ہو، جہاد پر ہو، تو ایک جماعت پہلے امام کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور دوسری جماعت حفاظت کے لیے کھڑی ہو۔ تو گویا میدان جنگ میں بھی ہے اور ایک ساتھ لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آدھے آدھے پڑھ رہے ہیں کہ ایک جماعت نماز میں لگی ہے، دوسری جماعت حفاظت میں لگی ہے نا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، قرآن کے احکامات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی اجتماعیت میں کرنا ہے، اور نماز با جماعت کا جو ہے ہر مسلمان کو اسلام نے حکم دیا، ہر مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، یاد رکھیں اجتماعیت اس معاملے میں قائم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث اس طرح سے ہے، اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی سنن نسائی میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شہر یا دیہاتی آبادی میں 3 شخص رہتے ہو، مطلب جس جگہ چاہے دیہات ہو چاہے شہر ہو، اگر 3 مسلمان رہتے ہیں، ٹھیک، جس شہر یا جس دیہات میں 3 مسلمان رہتے ہو اور ان میں جماعت کا نظم نہ ہو، اور اگر یہ جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہو، کوئی جماعت کا نظم نہ ہو، تو آپ فرماتے اور کہتے نہ ہو، تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں پر کیا ہوگا؟ پھر ان لوگوں پر جو 3 ہو یا اس سے زیادہ کوانٹٹی ہو جائے اور وہ جماعتی نظم قائم نہ کرے نماز اور دیگر چیزوں میں، تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے لہٰذا جماعت قائم کرو، کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے الگ رہنے والی بکری کو جو ہے یہ بھیڑ کو کھا جاتا ہے۔ بھیڑ یا بکری ریوڑ سے اپنے گروپ سے الگ ہو جاتی ہے، جماعت سے الگ ہو جاتی ہے، اس کو اچک لیتا ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خوف بتایا کہ اگر ہم جماعت سے نہیں نماز قائم کریں گے اور جس دیہات اور جس بستی میں 3 مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد یہ عمل نہ ہو کہ وہ جماعت قائم نہ کرے، جماعتی نظم قائم نہ کرے، تو ایسی جگہ پھر شیطان آ جائیں گا اور شیطان جو ہے پھر اچک لیں گا۔ اور آپ نے وضاحت کی کہ جس طرح سے جو بھیڑ یا بکری، ریوڑ سمجھتے نا، پورا گروپ میں چلتی، جتھے میں چلتی ہے، الگ ہوتی ہے، بھیڑیا اسی پہ حملہ کرتا ہے، چونکہ پورے بکریوں پہ حملہ نہیں کرتا اور بیچ میں آ کے کبھی حملہ نہیں کرتا ہے۔ تو کہا بھیڑیا ایسی ہی بھیڑ پہ حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے گروپ سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں بجماعت نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو شیطان ان لوگوں پر، اس بستی والوں پر، اس شہر والوں پر غالب آ جائیں گا اور ان کو جو ہے وہ بکھیر دیں گا، یاد رکھیے، مطلب اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی سے دور کر دیں گا۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے بجماعت نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح دوسری ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے، روایت کے الفاظ سننے کتنے سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
میں نے ایسا ارادہ کیا کہ ایک مرتبہ لکڑیاں جمع کروں اور اذان دینے لگا ہوں. جب اذان ہو جائے تو کسی اور کو نماز کے لیے آگے بڑھا دوں. جب وہ نماز شروع کر دے تو پھر میں بستی اور شہر میں نکلوں اور ان تمام لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو بنا کسی عذر کے وجہ کے گھر میں جو ہے نماز پڑھتے ہیں. میرا دل چاہا کہ ایک مرتبہ جو ہے میں لکڑیاں جمع کروں اور اذان دینے لگاؤں اور خود نہ نماز پڑھاتے ہوئے کسی اور کو اپنے جگہ مصلی پہ کھڑا کر دوں اور پھر نکلوں اور نکل کے ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو بنا کسی وجہ کے عذر کے جو ہے وہ نماز با جماعت میں شریک نہیں ہوتے، بس ان کے گھروں کو جلا دوں. مسند احمد کی روایت میں اضافی الفاظ ہے، اگر مجھے چھوٹے بچوں کا اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے گھر جلا دیتا. اگر مجھے اس میں عورتیں، چونکہ عورتوں با جماعت نماز فرض نہیں، بچوں کے اوپر عبادتیں فرض نہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے، تو اگر مجھے عورتوں اور بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں ان کے گھر جلا دیتا. تو کتنی اہمیت بتائی جا رہی بجماعت نماز کی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بجماعت رہنے کی ہر معاملے میں. اور نماز، اور چونکہ نماز ایک ایسا رکن ہے جو ہر روز 5 وقت ہوتا ہے. زکوٰۃ تو سال میں ایک بار ہے، حج زندگی میں ایک بار ہے، لیکن یہ تو روز ہو رہا ہے. عمل زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، ٹھیک، روزہ سال میں ایک بار، لیکن یہ روز ہوتا ہے. اگر یہاں اجتماعیت ہماری ہوں گی تو بہت سارے اس کے فائدے ہوں گے، اور اس بات کی گواہی آپ بھی دیں گے اور میں بھی دیتا ہوں. اجتماعیت کے فائدے تو اپنی جگہ ہے ہی. اجتماعیت میں رہنا، لوگوں کے ساتھ رہنے کے بہت سے بینیفٹس یاد رکھیں، ٹھیک. اور یہاں شریعت کا حکم بھی ہے، تو کتنا اہم حکم ہے کہ گھر جلا دینا. اسی سے علماء لکھتے ہیں کہ نماز با جماعت یہ واجب اور فرض ہے. یاد رکھیں، با جماعت پڑھنا واجب اور فرض ہے، سوائے شرعی عذر کے، سوائے مجبوریوں کے، سوائے مسجد نہ ہو کسی علاقے میں، مسلمان ہے لیکن مسجد نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی صحت ساتھ نہ دیں، حالات ساتھ نہ دیں، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ عذر ہے، مجبوریاں ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ایک نابینا صحابی جن کا نام ام مکتوم آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام مکتوم، وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نابینا انسان ہوں. یہ نابینا تھے، اندھے تھے. میں ایک نابینا انسان ہوں اور مسجد آنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے ہر بار کوئی لے کر آنے والا نہیں ہوتا ہے. وہ نابینا تھے اور نابینا انسان کو ظاہر سے چلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو کہا مجھے ہر بار کوئی انسان نہیں ملتا جو مجھے پکڑ کر مسجد تک لا کر چھوڑ دے، تو لہٰذا کیا میں اپنی نمازیں گھر پر پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک، تو اپنی نمازیں گھر پر پڑھ. جب وہ جانے لگے تو راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور کہا کہ میں مکتوم ایک منٹ رکو، ذرا ٹھہرو. وہ ٹھہر گئے. ٹھہرنے کے بعد ان سے کہا کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے. تو کہا اگر اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا ہوں گھر پر نماز پڑھنے کا، تم کو مسجد آنا ہی پڑے گا. اگر اذان کی آواز آتی ہے تو میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا ہوں گھر میں پڑھنے کا، تمہیں مسجد آنا پڑے گا. تو اندازہ لگائیے نماز با جماعت کی کیا اہمیت ہے کہ ایک نابینا بھی اس سے ایکسیپشنل نہیں، جس کو کتنا بڑا عذر ہوتا ہے دکھتا ہی نہیں. تو کہ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ تم کو آنا پڑے گا، میں تم کو چھوٹ نہیں دے سکتا ہوں. اس کی ایک آدمی کو ایکسیپشنلی چھوٹ دیتے آپ سب کے لیے ہو جاتی ہے نا. اذان کی اگر آواز آتی ہے تو اسی سے علماء یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ کہیں مسجد اتنی دور ہو، سواری کا انتظام نہ ہو اور اذان کی آواز بھی نہ اور اذان کی آواز بھی نہ آتی ہو تو بہرحال وہ آدمی پھر مجبور ہے. اگر وہ جماعت سے نہ پڑھ سکے تو الگ بات ہے، کیونکہ اذان نہیں آ رہی، مطلب مسجد بہت دور ہے کہ اذان کیا اسے سنائی نہیں دیتی ہے. ورنہ اگر سنائی دیتی ہے تو جانا پڑے گا، نابینا کو بھی جانا پڑے گا. اب آج دیکھیے مسجد ہم سے جو ہے 10 میٹر کی دوری پہ بھی نہیں، 100 قدم کی دوری پر بھی نہیں، لیکن تجارت ہے، کسٹمر بہت آتے ہیں تو یہاں جلدی ہو جائیں گے نا. مسجد جانا، سب بندی کرنا، جماعت میں کھڑے ہونا، امام صاحب پہ لمبے لمبے سورے پڑھا دیں گے تو ایک وہ مصیبت نہیں ہو جائیں گی سوار، تو وہ سوروں کو سننا، اس کے بعد آنا تو 15 منٹ تو مار کھا جا رہے اپنے. حالانکہ ہم یہ نہیں سوچ رہے یہ 15 منٹ ہی جمع ہوتے ہیں آخرت کے اعتبار سے. تو میں کیا کرتا ہوں، ایک مصلی لے لیتا ہوں، نماز تو نہیں چھوڑا الحمدللہ، لیکن مصلی لے لیتا ہوں اور اندر ہی بچھا لیتا ہوں دکان کے اندر، اور وہیں فوراً جو ہے رکعت باندھی اور فر جلدی سے ختم ہوا. نہ جانے کا وقت لگا، نہ آنے کا وقت لگا، نہ امام صاحب کی لمبی لمبی رکعتیں ملی، اور آرام سے جو ہے نماز ہو گئی. اپنا بزنس بھی چالو. ایک بھائی کھڑا ہے، دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے، پہلا پڑھتا ہے، حالانکہ بازو جماعت ہو رہی ہے. کس قسم کی سستی اور اہدی بنے، یاد رکھیے کس قسم کا. آپ اندازہ لگائیے
اور ہر جگہ ہی سستی اور قہری نظر آ رہی، چاہے تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے، چاہے معاملات میں جو ہے آگے بڑھنے کے لیے، ہے نا۔ ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں تو یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے۔ ابھی بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، لہٰذا میں بے نمازی کے نقصانات وہ میں کچھ نہیں رکھوں گا آج انشاءاللہ آپ کے سامنے، وہ میرا عنوان نہیں ہے چونکہ، ورنہ پھر اس میں ایک درس چلا جائے گا کہ نماز کی اہمیت اور بے نمازی کی کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہم تو ان کی بات کریں جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے، تو ان کے بارے میں کتنی سخت باتیں آ رہی ہیں۔ جو جماعت سے نہیں پڑھتے ان کی بات ہو رہی ہے، نہیں پڑھنے والوں کا تو الگ ہی معاملہ، جو پڑھ رہے ہیں لیکن الگ پڑھتے ہیں تو ان کے گھر جلانے کی بات ہو رہی ہے، سمجھ رہے آپ بات؟ تو تجارت یا معاملات کے لیے بھائی میٹنگ ہے، اس میں جلدی سے ختم ہو جائیں گے میٹنگ، ہاں یہ الگ بات ہے۔ اتنے لوگ جمع ہوں کہ وہاں جماعت قائم ہو سکتی ہے اس میٹنگ کی جگہ پر، اتنے لوگ جمع ہوں بزنس کے لیے کہ وہاں جماعت قائم ہو سکتی ہے، تو الگ بات ہے پھر کہ ٹیمپرری آپ رکے تو جماعت بنا سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پرماننٹلی اپنا جو سلسلہ بنا دیتے ہیں کہ کچھ ہوا کہ بس جماعت کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے، کچھ ہوا کہ بس جماعت کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے، مطلب نماز کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے۔ انفرادی ہوتا ہے یا کبھی مسجد نہ جانے کو چرانے کے لیے، حالانکہ 10 قدم پہ مسجد ہے، ایک جماعت اپنی بنا لے تاکہ یہ جماعت جلدی ہوں گی نا، اپنے حساب سے ہوں گی کہ دستر پہ کھانا لگ چکا ہے، اب کہاں مسجد جاتے نماز کے لیے، یہیں پڑھ لیں گے۔ میں ایکسیپشنل کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ رمضان میں آپ کسی دعوت میں ہیں جہاں الحمدللہ رمضان میں تو تقریباً لوگ نماز پڑھتے ہی ہیں، جس کی وجہ سے مسجدیں ویسے ہی نہیں پڑتی ہے، تو مسجد والے بھی چاہتے ہیں کہ آپ کہیں پڑھ لے تو اچھا ہوتا ہے نا، مسجدیں نہیں پڑتی ہے ویسے ہی نہیں پڑھ رہی ہے نمازوں میں، عام نمازوں میں تو کوئی خاص دعوت ہو جائے محلے میں تو مسجد تو پیک ہو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں کو بنا لے، وہ تو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں۔ لیکن جنرل اس میں ہم ایسا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایک سلسلہ بنا لیتے ہیں کہ بس گھر میں نماز پڑھ لو، بزنس کی جگہ نماز پڑھ لو، چھت پر نماز پڑھ لو، ٹھیک۔ مجبوریاں الگ چیز ہے کہ میں کالج میں ہوں جہاں سے مسجد نہیں، اذان کی آواز نہیں آتی تو میرے لیے پھر جانا بھی ضروری نہیں، تو وہاں میں جماعت بنا لیتا ہوں یا وہاں میں پڑھ لیتا ہوں مصلی ڈال کے نماز انفرادی، وہ الگ شکلیں ہیں۔ لیکن عام اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں لوگ بہت جی چراتے ہیں نماز کے معاملے میں اور پڑھتے ہیں، اور جب انسان جماعت سے چھوٹ جاتا ہے نا، تو یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہوں جن لوگوں نے با جماعت نماز کو چھوڑا، پھر گھروں میں جماعتیں چالو کی، پھر انفرادی، چونکہ گھر میں جماعت مینٹین نہیں ہو سکتی کبھی، پھر انفرادی چونکہ لوگ نہیں آنے، انفرادی جماعتیں چالو کی، اس کے بعد ایک زمانہ پھر تاخیر سے نماز پڑھنے لگے، حالانکہ نماز چھوڑنے کی وجہ تھی لوگ اول وقت میں نہیں پڑھتے بلکہ میں گھر میں پڑھوں اپنی جماعت میں، پھر تاخیر سے پڑھنے لگے، اور پھر حال یہ ہو گیا کہ نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے لگے، اور پھر حال یہ ہو گیا کہ تھوڑے دن بعد بے نمازی بن گئے۔ تھوڑے دن سے مراد کچھ سالوں اور کچھ وقت میں بے نمازی کہ نماز کی پرواہ نہیں، بیٹھے ہیں تو جو بیٹھے ہیں تو ظہر اور عصر کا وقت بھی ہوگا مغرب تک، چلو میں تو مسافر ہوں، میں تو سفر میں آپ سے ملنے آیا ہوں، میں تو جمع کر رہا ہوں، لیکن جو مقیم ہے وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے، اچھا ظہر اور عصر مل سکتی ہے، مغرب اور عشاء مل سکتی ہے نا، لیکن ایک انسان عصر سے میرے ساتھ مغرب بھی بیٹھا ہے، عشاء تک بیٹھا ہے، میں تو اپنی ظہر عصر ملا کر آیا ہوں لیکن پھر بھی وہ بیٹھا ہے، حالانکہ بڑا علامہ بتاتا ہے اپنے آپ، لیکن چونکہ پہلے کہا یہ اول وقت میں نہیں پڑھتے، الگ پڑھتا ہوں جماعت سے، پھر جماعت ختم ہوئی، پھر انفرادی، اور نماز ہی پوری مکمل چھوٹ گئی پھر ایسے لوگوں سے۔ تو بڑی احتیاط کریں، با جماعت نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، ہر بار کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ پڑھوں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ایک نابینا کو بھی اس سے ایکسیپشنل مستثنا نہیں کیا گیا شریعت میں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑی سخت بات وہ کہتے ہیں، کیا فرماتے سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ ہم نماز نہیں پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی، پھر سوچ غور سے سنیے آپ، جو پڑھتے تھے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے تھے ان کی بات ہو رہی کتنی سخت۔ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھتا تھا، مطلب سب جماعت میں شامل ہوتے تھے سوائے منافق کے، سوائے منافق کے، اور اسی سے وہ کہتے تھے جو با جماعت نماز میں شامل نہ ہو وہ کھلا منافق ہے۔ چھپا منافق تو جماعت سے بھی نماز پڑھنے آتا تھا، کچھ کھلے منافق تھے جو جماعت سے نہیں پڑھتے تھے کے زمانے میں بھی، کچھ چھپے تھے، چھوٹے موٹے منافق آ جاتے تھے ڈر کے، لیکن بڑے بڑے منافقین جو تھے وہ نہیں آتے تھے۔ تو کہا سب آتے تھے سوائے منافق کے، اور جو نہیں آتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے، پھر کہتے ہیں سوائے منافق کے اور بیمار کے، لیکن بیمار کو بھی ہم میں سے 2 لوگ کاندھے پہ ڈال کے لا کے کھڑے کر دیتے تھے۔ منافق تو آتا ہی نہیں تھا سوائے بیمار کے، مطلب بیمار لوگ نہیں آتے، لیکن بیماروں کو بھی 2 لوگ مل کر اٹھا کے لاتے تھے کاندھے پر، لا کے کھڑے کر دیتے تھے، سب کے بیماروں کو بھی لا کر کھڑے کر دیا تھا۔ دیکھیے با جماعت نماز نہ پڑھنے کے تعلق سے کیا بتا رہے صحابہ کی، یہ منافقت کی ایک علامت ہے، چونکہ منافق ہی با جماعت نماز میں نہیں آتا ہے۔ دوسرا، بیمار بھی ہوتا تو اٹھا کر لایا جاتا نماز کے لیے۔ آج تو ہماری بیماریوں کا کیا کہنا ہے نا،
کیا ہو گیا بھائی آج نماز آپ نے جماعت سے نہیں پڑھی؟ آج میرے کو 3 چھیکے آ گئی صبح صبح. اور 3 چھیکے تو بہت زیادہ ہو گیا آپ کے لیے نا, اتنی صحت کہاں دی اللہ نے آپ کو 3 چھیکے برداشت کر سکے. 4تھی چھیک میں تو ہارٹ اٹیک آ جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, اچھا کیا آپ نے آج نماز پڑھی. ارے آج آپ با جماعت نماز میں دکھ نہیں لے 2-4 دن سے. ارے بہت زیادہ بیمار ہونا. کیا بیماری ہے آپ کی؟ وہ ہاتھ میرا روز دکھ رہا. اچھا تو آفس بھی نہیں جا رہے ہیں؟ آفس تو جانا پڑتا نا, مجبوری ہے. اچھا پھر آپ اسکول کالج میں؟ نہیں, وہ اس کے بغیر تھوڑی چلتا. اچھا پھر آپ دن بھر گھر میں؟ نہیں, صرف نماز کے حد تک نہیں آ رہا ہوں میں, اس لیے کہ وہ پوری تکلیف درد دکھ نماز کے ٹائم میں ظاہر ہوتا ہے, دینی کوئی کام کے ٹائم میں ظاہر ہوتا ہے نا. ہاتھ دکھنے کیا تعلق جماعت سے؟ ہاتھ تو دکھ ہی رہا ہے نا, ایسے بھی دکھ رہا ہے ویسے بھی دکھ رہا ہے. کچھ نہ کرو بھی تو دکھ رہا ہے, لے کے چلو اس کو ساتھ اپنے. ہو سکتا ہے اللہ کے ذکر میں ہوں گے تو اللہ اس کو شفا دے دیں گے, لیکن وہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, آپ کے وفات سے کچھ دن قبل آپ نے چلنا پھرنا بند کر دیا تھا. آپ چل پھر نہیں پا رہے تھے, خود سے اٹھ نہیں پا رہے تھے, بلکہ آپ نے جب نماز کے لیے ارادہ کیا 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے, روایتوں مختلف الفاظ ارادہ کیا, تو آپ کھڑے ہو کر گر جاتے تھے. مطلب اتنی طاقت نہیں تھی قدموں میں کہ چل سکے, آپ گر جاتے تھے. روایت میں کہ آپ اٹھے, وضو کیا, کھڑے ہوئے اور گر گئے. چونکہ پھر بے ہوش ہو گئے, بے ہوشی سے وضو ختم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ پتہ نہیں انسان نے کیا کیا. پھر آپ اٹھے, پھر وضو کیا, پھر گر گئے, پھر آپ اٹھے, پھر وضو کیا اور پھر گر گئے. یہ کیفیت تھی آپ کی, اتنی کمزوری تھی. اس میں آتا ہے کہ اللہ کے اتنی کمزوری میں بھی ہم 2 صحابہ کو بلاتے اور دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے. آپ کے پیر ڈالنے کی طاقت نہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر رگڑتے جاتے مٹی کے اندر, مطلب آپ چل نہیں سکتے. تو اب ظاہر سے ایک آدمی کاندھوں پہ 2 لوگوں نے ڈال دیا اور کھینچ کے لے جا رہے. ویسے آتے تھے. اور آپ نے ہمیں کچھ دن بیٹھ کر نماز پڑھائی, پھر لیٹ کر نماز پڑھائی, اور پھر ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے تھے اور آپ سے پیچھے لیٹتے تھے, چھوڑی نہیں لیکن لیٹ کر پڑھے. اسے پتا چلا مسجدوں میں ایسا نظم ہونا چاہیے کہ جہاں مصلی بیمار بھی آئے تو لیٹنے کا پروویژن بھی ہو کہ وہ نماز پڑھ سکے, بیٹھنے کا بھی ہو کہ وہ پڑھ سکے. یاد رکھیے, ٹھیک. تو اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں. کتنی اہم بات ہے کہ بیمار ہے, نبی ہے, چاہتے تو شرعی عذر بتا سکتے تھے, چاہتے تو اللہ چھوٹ دے دیتا, چاہتا تو اللہ معاف کر دیتا, پھر بھی آ رہے امت کو سکھانے کے لیے کہ نماز با جماعت کی بڑی ہے. لیکن ہماری بیماریوں کو میں نے کہا نا, کیا کہنا, بہت بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں. ہم کو چھینک آنا بہت بڑی بیماری ہے, تھوڑی کھانسیوں کی بیماری ہے, تھوڑا سا آنکھ گرم ہو گیا, تھوڑا سا آنکھ گرم ہو گیا تو فوراً گھر والوں نے بولا نماز کو مت جاؤ. ٹھیک ہے امی نماز کو نہیں جاتی, ٹھیک ہے ابا نماز کو نہیں جاتے. باقی اگر امی ابا بولے بیٹے تھیٹر مت جاؤ, تو نہیں, تھیٹر جاؤں گا تو میں ساتھ رہوں گا اچھے سے, نہیں تو بہت تنگ کروں گا تم. وہاں اپنی منوائی جا رہی بات, یہ ہونا تو فلاں ہوں گا, نماز کے لیے نہیں. آپ نے بول دیا اب میں نہیں جاؤں گا, امی بھی نہیں بول رہے, ابا بھی نہیں بول رہے, بہت زیادہ مجھے بخار دکھ رہا, یہ دکھ رہا. یہ تمام چیزیں وجوہات نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کی, نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کی. بہرحال اسی طرح نماز با جماعت کی اہمیت اس سے ہی پتہ چلتی ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم جنگ میں ہو اور جنگ کی حالت میں ہو اور خوف کا معاملہ ہو, جنگ ہو یا خوف ہو, مطلب دشمن کے حملے کا ڈر ہو, تو تب امام کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو اور کچھ لوگ حفاظت کرے, پھر کچھ لوگ کھڑے ہو کچھ لوگ حفاظت کرے. اسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف. خوف دشمن کے حملے کا ڈر, یا جنگ کے میدان میں نماز پڑھنا جب دشمن حملہ کر سکتا ہے. تو تب نماز کا طریقہ یہ کہ ہاف جماعت لڑیں گی جو مسلمانوں کی ہے, آدھی امام کے پیچھے آئیں گی, یا جو بھی امام طے کرتا ہے جو بیسٹ پاسبل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے پیچھے آئیں گی. ایک شخص نماز بانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف پڑھی, آپ نے پڑھ کر بتایا صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. تو امام کھڑے ہوتے, اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ایک مرتبہ نماز کے لیے, آدھے صحابہ پیچھے آئے, ٹھیک, آدھے صحابہ پیچھے آئے, اس کے بعد 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر چلے گئے, پھر آدھے اس کے بعد آئے, رسول اللہ کنٹینیو کر رہے اپنے, آپ نے 4 پڑھی, صحابہ نے 2, اور اس کے بعد کی جماعت نے 2 رکعت پڑھ کے اپنے گئے. سمجھ رہا بات. تو خوف کا ماحول ہے, دشمن کے حملے کا ڈر ہے, اتنے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, اللہ حکم دے رہا ہے کہ نماز با جماعت ہوں گی, کہ آدھے لوگ پڑھے اور آدھے حفاظت کریں. تو گویا حملے کے اس میں بھی, خوف کے ماحول میں بھی, وہاں بھی نماز با جماعت پڑھنا ہے. تو اس کی فرضیت سمجھ میں آ رہی ہے. نماز با جماعت کتنی اہم چیز ہے کہ خوف کے ماحول میں بھی جماعت بنانا ہے. دشمن کا ڈر, اور یہ کوئی دشمن کے ڈر کی بات کر رہا ہوں, چوہے بلی کتا آ جانے کا ڈر نہیں کہ آ جائیں گا بکری آ کے یہ کھا لیں گے. دشمن جہاں جان کا ڈر ہے, دشمن آئیں گا اچانک تو کیا بولے گا نماز توڑ دو, میں لڑنے آیا تم سے چلاؤ لڑنے, وہ تو نماز میں آپ کو مارے گا. سمجھ. تو وہاں بھی کہا کہ آدھے لوگ حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے, آدھے لوگ نماز پر, ہے نا, صلاۃ الخوف. تو اس کا طریقہ پورا قرآن نے بتایا, سورہ نساء آیت نمبر 102, اور اس کے آگے اٹھائیے, پورا طریقہ آپ کو مل جائے گا. معاف کرنا, ہاں 102 آگے پورا طریقہ آپ کو نماز کا مل جائے گا, صلاۃ الخوف. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی, صحابہ بیان کرتے کہ ایسے ایسے مختلف ادوار میں ایسا 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 آپ نے اس نماز کو پڑھایا, لیکن وہ بھی با جماعت. تو آپ دیکھ رہے ہیں جماعت کی کتنی اہمیت,
کتنی اہمیت. لیکن ایک وضاحت یہاں ضروری ہے. جماعت کی اہمیت یاد رکھیے بہت ہے، لیکن آپ کو حالات اور ماحول دیکھنا بھی ضروری ہے. ورنہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی باجماعت نماز کو انسانوں کی تکلیف کی وجہ بنا دیتے ہیں. آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، ٹرین میں باجماعت نماز نہیں ہو سکتی میرے بھائی. گورنمنٹ نے آپ کے لیے کوئی پروویژن نہیں کر رکھا ہے کہ مسلمان نماز پڑھیں گے تو ٹرین میں جگہ بنائی جائے. اب آپ پورے انسانوں کو بولیں گے رک جاؤ مسلمان آ گئے، اب نماز پڑھنا رہتی ہے اور جماعت سے پڑھیں گے اور کھڑے ہو کے پڑھیں گے ٹرین میں. اور مصلی بچھا دیا جاتا ہے. ایک آدمی وہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں سے لوگ جا رہے ہیں پیشاب کے لیے، پیخانے کے لیے، مطلب ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے، پانی لینے کے لیے، ہاکرز جو لوگ بیچنے والے ہیں کچھ کھانے پینے وہ گھوم رہے ہیں، وہاں وہ جا کر امام کھڑا ہو جاتا ہے اور دو آ کے مستعد کھڑے ہو جاتے ہیں جیسا صلاۃ الخوف، مطلب دشمن سے جنگ چل رہی ہے اور پیچھے نماز ہوتی ہے اور جماعت باندھی جاتی ہے. پھر جو لوگ بیٹھے مسلموں کا چلو اٹھو چلو چلو عورت تم چلو عورت کو ہٹا ایسے اوپر بھیجو یہ کرو. پوری ٹرین مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے. پوری ٹرین اتھل پتھل چلو اور بیچارے لوگ ڈر کے بعد داڑھی والے لوگ ہیں اور پہلے ایسا امیج میڈیا نے کریٹ کر دیا، پتا نہیں کچھ زیادہ ہو تو نکالے اور چلو اس کو اڑا دو اس کو اڑا دو اس کو اڑا دو. وہ بیچارے ڈر کے فوراً عورتیں اوپر بیٹھ جا رہی، بچے یہ ہو جا رہے ہیں یہ ہو جا رہے ہیں اور آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں، سواری پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز ثابت نہیں. ہاں سواری میں سہولت ہو، جیسے کہ اگر آپ سعودی عرب جائیے گلف کنٹریز میں تو وہاں ٹرین میں جیسے ہمارے پاس پینٹری کار ہوتا ہے نا، وہاں ٹرین میں ایک مسجد کا ڈبہ ہوتا ہے پورا کھانے پینے کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کینٹین، تو ویسے مسلم کنٹریز میں ٹرین کے اندر ایک ڈبہ ہوتا ہے، مسجد رہتی ہے، وہاں جا کے آپ پڑھیے کتنا بھی، چونکہ وہ مسجد ہے خاص اسی کے لیے رکھا گیا ڈبہ. یہاں نہیں ہوگا. لیکن یا بس ہے اور بس کو آپ بول دیں کہ بس روک دو، بس ہم زمانے ہم کو جماعت سے نماز پڑھنا ہی پڑتی اور بیچارے بس کے 40 مسافر جو ہے انگلیاں توڑ توڑ کے بددعائیں دے رہے ہیں آپ کو کہ ہم کو جلدی جانا ہے فلاں مسئلہ ہے. آپ بولے نہیں 5 ٹائم بس رکیں گی پوری سفر کے اندر اور جھگڑا چالو نہیں. سفر میں تو آپ اترے، وضو کیا، بس میں بیٹھے، جہاں بیٹھے وہاں رکعت باندھ لی ہوگا. سہولت ہے تو ایک آدمی رکعت باندھے، پیچھے اس کے سیٹ والے بیٹھے، آواز آ رہی تو ٹھیک، نہیں پڑھ سکتے بس اپنی اپنی پڑھے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ سواری پڑھتے اور اکیلے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ قبلے کا بھی وہ نہیں کرتے، قبلہ دوسری جانب ہوتا آپ دوسری طرف نماز پڑھتے، مطلب سواری پر قبلہ بھی کوئی شرط نہیں ہے. تو یہ وضاحت. ورنہ جماعت کی وہ ہو گئی اور آپ چلتے پلینے بولیں گے اب ہم سب جماعت سے نماز پڑھیں گے، کرو پورا پریشانی کیا کر رہے ہیں، نیا مسئلہ یہ. حالانکہ سعودی ایئرلائنس میں پروویژن ہوتا ہے کہ جہاں نماز کا اتنی جگہ وہ خاص رکھتے ہیں جہاں وہ بھی ان کے کرو کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، کیپٹن بھی آتا ہے پڑھتا ہے اور دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں، ڈائریکشن بھی کنٹینیو قبلے کا دیتے رہتے. کہاں وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن آپ کوئی بھی فلائٹ میں یہاں بیٹھ کر پڑھیے، سہولت نہیں ہے اور کھڑنا رسک بھی ہوتا ہے. نہیں اب با جماعت نماز تب پلین میں بھی ہوں گی اور تاکہ اللہ کے پاس گواہی رکھ ہوا میں بھی ہم جو ہے جماعت سے پڑھ رہے تھے نماز اور لوگ ضد کرتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سب کو تکلیف ہوتی ہے اور ایک عجیب منظر کھنچ جاتا ہے کہ کیسا عجیب سخت قسم کا دین ہے جو ان کو سہولت نہیں دیتا ہے. عام حالت میں سہولتوں میں باجماعت نماز فرض ہے. مجبوریاں ہیں، مشکلیں ہیں، حالات ہے، ٹھیک، سفر ہے، سواری ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ ایک واقعہ سے پہلے میں نے سنایا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ایک میں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے جماعت سے نماز کھڑی کر دی ٹرین کے اندر. حالت یہ ہوئی کہ ایک عورت جو سفر میں تھی اس کے پاس اتنی سہولت نہ تھی کہ اپنے بچے کو ڈائپر پہنا سکے، اس کے بچے نے پیخانہ کر دیا اور ہماری نماز تو ختم ہو رہی نہیں. باجماعت پڑھنا پوری ٹرین بلاک، وہ بیچاری بیٹھی. کیا تصور اس نے اسلام کا لیا ہوگا. یہ کیسے لوگ ہیں کہ مجھے بنیادی سہولتیں استعمال کرنے سے بھی ان کی جماعت نے ان کی عبادت میں روک دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جماعت سے نماز بھی پڑھنا ہے، لیکن انسانوں کا جب معاملہ آ گیا تو حقوق العباد ترجیح لے جاتے حقوق اللہ پر. معلوم آپ کو یہ بات بھی سمجھیے جماعت کی میں بات کر رہا ہوں. آپ بولیں گے ایسا کیسا، بندوں کے حق اللہ کے اوپر ہی فخر لے جاتے ہیں. ہاں لے جاتے ہیں. یہی اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو جو مسجد میں نماز نہیں پڑھ کے گھر میں پڑھتے ہیں. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پیاز اور لہسن کا ہے وہ ہماری مسجدوں میں داخل نہ ہو. کیا کہہ رہے ہیں، مسجد میں جو نہیں آتے گھر جلا دو. یہی اللہ کے رسول جو پیاز اور لہسن کا مسجد میں نہ، چکے بندوں کے حق مارے جاتے ہیں. پیاز لہسن سے بدبو آتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. دوسرا فرماتے ہیں جب کسی کو بیت الخلا جانا ہو، رفع حاجت کو جانا ہو، پیشاب پیخانے کو جانا ہو، وہ جماعت میں بعد میں شامل ہو، پہلے رفع حاجت کو جائے تو انسان یہ آئے. بندوں کا حق پہلے آ گیا، رفع حاجت پہلے اور عبادت بعد میں. جس تمام وہ اعمال میں نے لینے کی کوشش کی تھی جس میں فرشتے ایک نمازی کے لیے دعا کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا صف کو صحیح کرنے والوں کے لیے، اول صف کو سب سے پہلے بڑھنے والوں کے لیے، امام کے رائٹ سائڈ کھڑے رہنے والوں کے لیے وغیرہ وغیرہ ہم نے دیکھا. تو آئیے آج انشاءاللہ اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہیں اور چند باتیں یا چند اور بھی اعمال. اب اس کے اندر چیدہ الگ الگ اعمال ہے، اس میں اب کوئی مخصوص نہیں ہے کہ ایک جیسے، وہ الگ الگ چیزیں ہیں جن کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں.
ویسے تو کئی اعمال کے لیے احادیث کے اندر فرشتوں کی دعاؤں کے تذکرے آتے ہیں، یقیناً وہ پوروں کو کور کرنا ممکن نہیں، تو آج کی اس کڑی میں جتنی ہو سکتی میں رکھنے کی انشاءاللہ اس کوشش کروں گا۔ اللہ نے چاہا تو پھر اگلی جمعہ سے انشاءاللہ وہ اعمال جس سے فرشتوں کی بد دعا لگتی ہے، یہ تو دعا ہوگی، بد دعا لگتی وہ بھی دیکھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ تو چلیے آئیے وہ اعمال جن کے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، ان میں ایک اور عمل آج ہم دیکھیں گے، وہ ہے نماز کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا۔ جب انسان فرض نماز پڑھ لیتا ہے اور فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہتا ہے اور وہ اعمال جو مسنون ہے وہ کرتا ہے، جیسا ذکر ہے، اذکار ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں چونکہ حدیث میں الفاظ ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک، تو اس کو بھی اجر ملتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا تم میں سے نماز کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھنے والے پر فرشتے اس وقت تک درود پڑھتے رہتے ہیں جب تک وہ اسی جگہ رہے اور بے وضو نہ ہو، مطلب جب تک وہ اس جگہ بیٹھتا ہے اور جب تک بے وضو نہ ہوتا ہے تب تک کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اب وہ چاہے ذکر کے لیے بیٹھے، تلاوت قرآن کے لیے بیٹھے، کوئی اجتماع یا تقریر کے لیے بیٹھے، یا دینی علم سیکھنے کے لیے بیٹھے، لیکن وہ مسجد میں بیٹھتا ہے تو تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو معاف فرمائے، اے اللہ اس پر رحم کر، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس کو جو ہے معاف کر، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا مغفرت مطلب اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یاد رکھیے، اور رحم کر مطلب اللہ تعالیٰ اس کو رحم کر، مطلب آخرت کے اندر یاد رکھیے دنیا میں اللہ رب العزت جو ہے وہ رحمان ہے، مطلب سب کو اس کے نعمتوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ بارش برستی ہے تو سارے گھروں پر ایک ساتھ برستی ہے ایک شہر میں، لیکن اللہ رحیم صرف مومنوں پہ ہے روز قیامت، یاد رکھیے۔ عمومی اس کی رحمت سب کو حاصل ہونے والی نہیں ہے، وہ خصوصی رہیں گی اور صرف مومنوں کے لیے۔ تو وہ دعا کرتے اللہ اس پر رحم کر، مطلب دنیا میں رحم کر، آخرت میں رحم کر۔ تو فرشتوں کی دعائیں تب تک ملتی ہے جب تک ایک آدمی نماز کے بعد نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے، پھر مسنون اذکار اور دیگر چیزیں کرتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں مساجد کے اندر جانے کی، ٹھیک ہے، اور اس میں اول وقت آنے کا بھی دیکھ لیجیے، نماز میں رہنے کا ثواب ملا، اور بعد میں رکنے کا یہ ہے کہ فرشتوں کی دعائیں، تو نماز میں رہنے کا ثواب بھی ہے، فرشتوں کی دعائیں پہلے بھی ملی اور اس کے بعد بھی فرشتوں کی دعاؤں کا ایک انسان مستحق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اگر وقت ہو ہمارے پاس، چونکہ آج کل مصروفیتیں ہیں، آفیسز ہے، اسکولز ہے، کالجز ہے، مختلف لوگوں کے انکم کی وجہ سے لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات، لیکن کوشش کرے انسان اگر وہ خالی ہے تو کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے فری ہے تو نکڑ پہ کھڑے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہیں، کیوں نہ مسجد میں نماز کے واسطے بیٹھا جائے لمبے عرصے تک، تاکہ اجر و ثواب کے ہم مستحق بنے بہرحال۔ تو یہ ایک عمل تھا۔ اور ایک عمل دیکھتے ہیں جس کے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں کے ہم جو مستحق ہوتے ہیں یا فرشتے ہمارے دعا کرتے ہیں، وہ ہے ختم قرآن کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ختم قرآن مطلب ایک انسان قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے قرآن کو چالو کیا الحمدللہ رب العالمین سے، اور وہ خاتمے تک جا رہا ہے، مطلب سورہ فاتحہ سے شروع کر رہا ہے اور سورہ ناس پر ختم کر رہا ہے۔ اور پہلے زمانے میں یہ بات بالکل عمومی طور سے کی جاتی تھی، یاد رکھیں۔ اسی اعتبار سے قرآن کے اندر، اسی اعتبار سے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن میں بہت ساری چیزیں نہیں تھی جو آج آپ دیکھتے ہیں لکھنے کے اعتبار سے، مطلب یہ کہ وہ جو رکوع، اس کے بعد منزلیں، اس کے بعد پارا، یہ آپ دیکھتے ہیں نا، اس کے بعد نصف جو سورہ کہف کے اندر یہ تلطف دیکھیے، آپ دیکھیں گے تو وہ تھوڑا بڑا لکھا ہوا رہتا ہے، چونکہ وہاں ایگزیکٹلی قرآن آدھا ختم ہوتا ہے، ہاف قرآن ختم ہوتا ہے، تو وہ نصف بولتے ہیں اس کو، تو ہاف قرآن یہ آپ سب دیکھیں گے۔ تو یہ کیوں بنائے گا؟ یہ پہلے زمانے میں نہیں تھی، اس اعتبار سے تھے رکوع سے مراد یہ کہ ایک رکعت میں کتنا پڑھ لے تو رکوع بنا دیے گئے تھے۔ اسی طرح ایک انسان جو ہے مہینے میں قرآن ختم کرے تو پارے بنا دیے گئے تھے، مطلب یہ نہیں کہ اس کو قرآن ویسے ہی تھا، صرف اس کو کہ بھائی یہاں سے یہاں تک پڑھے تو ایکولی 30 ڈیز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا۔ پھر منزلیں بنا دی گئی تھی اس 7 قرآن میں، تاکہ 7 ڈیز میں کسی کو ختم کرنا ہو تو 7 منزلیں، ٹھیک، تو اس اعتبار سے یہ سب کیا گیا۔ تو پہلے زمانے میں لوگ قرآن کو ختم کرنے کی عموماً عادی تھے، یاد رکھیں، بہت زیادہ کثرت سے پڑھتے تھے۔ تو ظاہر سے جب وہ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس سے پہنچ رہے تو جس وقت قرآن ختم ہو رہا ہے، جس وقت، تو اس وقت سے لے کر اگر صبح کرے تو شام تک، شام کرے تو صبح تک فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سنن دارمی کی روایت، آپ نے فرمایا جب ختم قرآن رات کے ابتدائی حصے میں ہو، اور چونکہ عموماً اس زمانے میں قرآن مصروفیت دن میں ہوتی حلال روزی کی، تو یہ کام رات میں زیادہ کرتے تھے۔ تو بہرحال آپ فرما رہے ہیں جب تم ختم قرآن رات کے ابتدائی حصے میں ہو تو فرشتے صبح ہونے تک اس پر ختم قرآن کرنے والے پر درود بھیجتے، مطلب دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر ختم قرآن رات کے آخری حصے میں، مطلب تہجد کے وقت، سحر کے وقت جس کو کہیں گے، اگر اس وقت ہوتا ہے تو شام تک، مطلب اس کا پورا دن شام تک فرشتے اس کے لیے درود بھیجتے رہتے ہیں۔ قرآن کو ختم
ختم کرنے والا، مطلب سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس تک پڑھنے والا، جس وقت اس کو سورہ ناس میں ختم کرے گا تو اس وقت جب ختم ہوگا اس وقت سے لے کر اس کی شام میں ہے تو اس کی صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور فرشتوں کی دعا ہم نے دیکھا اس کی مغفرت کے لیے ہوتی ہے، اس پر رحم کے لیے ہوتے ہیں، دنیا میں مشکل آسانی کے لیے ہوتی ہے، اور کئی بہرحال تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ختم کو قرآن کو بترتیب پڑھیں، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس، اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑی جس کو ہم کہیں گے بری چیز ہے جو آج کے زمانے میں دیکھی جا رہی ہے کہ لوگ بڑی بڑی ڈائجسٹ، بڑی بڑی کوشچنرز یا سوال و جواب کی کتابیں، اس کے علاوہ بڑی بڑی سلیبس کی بکس، اس کے علاوہ بڑی بڑی کتابیں جو پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جس سے ان کو دنیا کا فائدہ